جذبہ ہو چکا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہماری نظر رہتی ہے اور انہی چیزوں کو ہم آگے لے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن بھی ٹائم پر ہوں گے اور حکومت معاشی طور پر اپنے اہداف آنے والے مہینوں میں پورے کرے گی اور ملک کو اس مشکل سے نکالنے کی اس چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک ایک کر کے بھائی جان ایک ایک کر کے صاحب یہ فرمائیں کتنی آپ لوگوں کو امید ہے کہ بحال نہیں ہوں گے عمران خان، کیونکہ مارکیٹ میں خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ بحال کرنے والوں کی بھی جب بحال کرنا ہے تو ان کی بھی کوئی فلاح کوئی حال نہ ہو۔ دیکھیے میں کسی کو بد اعتمادی نہیں کرتا، عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور عدالت بھی میرے اور آپ کی طرح پاکستانی ہیں، ان کی بھی آنکھیں بند نہیں ہیں، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان کا جو گزشتہ 3-4 سالوں میں اس نے معاشی طور پر دیوالیہ پن کے قریب کیا ہے اور ان کی جو کارکردگی اور سیاہ کرتوت سامنے آ رہے ہیں، کیا عمران خان عدلیہ سے توقع رکھیں گے کہ وہ ان کے کالے کرتوتوں پر اب پردہ ڈالنے کی رہ گئی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج فیصلہ آ گیا، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو جو کہنے والا آ گیا وہ ثابت ہو گیا، اب ممکنہ جو لانگ مارچ کا اعلان ہے کہہ رہے کہ ہم کریں گے، کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی کہ آپ ووٹنگ ہو رہی ہے؟ کتنی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے، تو عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے ممکنہ مارچ کس طرح آپ کریں گے؟ یہ تو وزارت داخلہ کا کام ہے، وہ تو اجلاس میڈیم کا تھا اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم سلام اللہ صاحب نے اپنے نسخے تیار کیے ہوئے ہیں، کارآمد نسخے ہیں اور ان کا باپ بھی اسلام آباد کا رخ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ کیا جی امریکہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور عمران خان کہتے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کہ یہ عقل کہاں سے آئی ہے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک اچھی علامت ہے کہ جب بائیڈن نے پاکستان کے خلاف بیان دیا، وہ پاکستان کو اس کی نیوکلیئر قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، عمران خان بھی پاکستان کی نیوکلیئر قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، دونوں کا ہدف ایک ہی ہے۔ لیکن فوج، بیوروکریسی، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، صحافی، ہر طبقے نے ایک قومی موقف کے طور پر جو بائیڈن کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور اس پر واضح کیا ہے کہ ہم آپ کی ڈکٹیشن پر ملک نہیں چلائیں گے۔ یہ اچھی علامت ہے۔ یہی انداز آج اس کے مقابلے میں سعودی عرب نے بھی اپنایا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کا یکساں موقف اسلامی دنیا کی تقویت کا باعث بن رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان بھی امریکی دباؤ کا پرواہ کیے بغیر اب معاشی طور پر نئے معاہدات کے لیے چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ملک کی معیشت کی بہتری کی طرف ہم بین الاقوامی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب آپ نے اہم معاملات میں سربراہی اجلاس بلایا، آپ نے اہم ایشوز بتائے، لیکن ایک اہم ایشو جو ہے وہ ہے ٹی ٹی پی کا۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہاں پر لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں، کیا اتنا اہم معاملہ پی ڈی ایم کے اس اہم ترین اجلاس میں زیر بحث نہیں آیا؟ اس معاملے کو کس طرح سے پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت حل کرے گی؟ کوئی تجویز؟ جیسے آج جبری گمشدگیوں کا ایک بل آیا قومی اسمبلی میں، اختر جان مینگل نے بھی اس کے اوپر اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو واضح طور پر بات کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم ایشو ہے تو ہم نے بحث کی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ زیادہ گفتگو اس پر کرنے کی بجائے جو ایک ہر آدمی کے ذہن میں جتنی بات ہے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال عام آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نہ مسلح جنگجو قوم کے لیے قابل قبول ہیں، نہ اس کے مقابلے میں فوجی آپریشن، دونوں سے قوم گزر چکی ہے۔ عام آدمی سوچتا ہے کہ اب مجھے اگر موت آتے ہے تو آئے، لیکن میں اس ذلت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔
has been on FATF's grey list since 2018. After a lot of work by the Pakistani authorities, they have worked through 2 separate action plans and completed a combined 34 action items to address deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorist financing systems. The FATF welcomes this significant progress. As a result, Pakistan can now more effectively tackle anti-money laundering and terrorism financing. A FATF team has verified that the reforms are in place and that there is high level commitment and capacity to sustain those reforms. These reforms are good for the stability and security of the country and indeed the region. That doesn't mean that there isn't more work to do. Going forward, Pakistan will need to work with the FATF's regional partner, the Asia Pacific Group, to continue to strengthen its systems. I would now like to update you on the high-risk jurisdictions which are often referred to as being on the FATF's blacklist. Myanmar, which has been on the grey list for the past 2.5 years, is being moved to the blacklist. This is for failing to address a large number of strategic deficiencies. लेकिन हम इस पर अभी कोई ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज को नहीं बनाना चाहते। हमारे सामने इशू जो है वो उनकी मईशत और इकोनॉमी को ठीक करना है और उस तरफ हम आगे बस वो तेरी की ही हमारे नाम हैसियात में है। तो ये देखिए, मैं गुजारिश करूँ ये रीत ख़त्म होनी चाहिए। मैं कभी इसके हक़ में नहीं हूँ। सियासी लोग सियासत करें। सरबराह पीटीएम मौलाना अलरहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की, बदतहजीबी का मास्टरमाइंड अपने इंजाम को पहुंच गया। अभी मजीद हकाइक अवाम के सामने आएंगे। इंशाल्लाह आम इंतखाबात वक्त पर होंगे।